السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، خیر اور شر کی جنگ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی شروع ہے جو قیامت تک جاری رہے گی۔ شیطان وقت کی جدت کے ساتھ ساتھ اب انسان پر ہر طرح سے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جن میں ہالی ووڈ، نیٹ فلکس جیسے پلیٹ فارم شیطان کے اعلی کار بن کر کام کرتے آ رہے ہیں۔ دوستو، نیٹ فلکس ڈیجیٹل سینما کا سب سے بڑا نام ہے اور نیٹ فلکس پر کچھ ایسی سیریز بھی دکھائی جا رہی ہیں جن میں کھلم کھلا شیطان کو ایک مسیحا اور خدا کے روپ میں دکھایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس سلسلے کی ایک کڑی نیٹ فلکس کی 5 سیزن میں لانچ کی جانے والی ویب سیریز ہے جس کا نام ہے لوسیفر۔ دوستو، لوسیفر شیطان کے کئی ناموں میں سے ایک نام ہے اور شیطان کو اس نام سے انجیل میں پکارا گیا ہے۔ دوستو، انٹرٹینمنٹ سے ہٹ کر اس شیطانی سیریز کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ اس سیریز میں حقائق کو توڑ مروڑ کر شیطان کے حق میں کس طرح پیش کیا گیا ہے اور نوجوان نسل کے شیطان کے بارے میں کانسیپٹ کو کس طرح تبدیل کرنے کی گھناؤنی سازش کی ہے، یہ سب بتائیں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، نیٹ فلکس پر دکھائی جانے والی اس ویب سیریز لوسیفر کا حقیقی مقصد نوجوان نسل کے دماغ میں شیطان کے برے امیج کو نکال کر اس کو انسان کا دوست اور ہمدرد دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، جو حقیقت میں شیطانی فطرت کی عکاسی نہیں کرتا۔ دوستو، اس ویب سیریز کی کہانی بائبل میں بتائے گئے شیطان اور روحانی دنیا کے متعلق بیان کردہ حقائق پر مشتمل ہے، جو 90% جھوٹ پر مشتمل ہے اور 10% جو سچ ہے وہ شیطان کے علاوہ وہ کردار ہیں جو بائبل میں بیان ہوئے۔ دوستو، اس ویب سیریز میں شیطانی حقائق کو اس طرح مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے تاکہ اس کو دیکھنے والی نوجوان نسل لوسیفر یعنی شیطان کو ایک سپر ہیرو کی شکل میں ایکسیپٹ کرے اور پھر اس سے انسپائر ہو کر اس جیسی ہی حرکات اور اس کے نام کو فالو کرتے نظر آئیں، جیسے کہ نوجوان نسل کسی بھی سپر ہیرو کے آنے پر اس سے انسپائر ہو جاتی ہے، جیسے اس کے پاس ایک سپر ہیرو جیسی ہر طاقت موجود ہے، جس میں ہوا میں اڑنا، طاقتور ہونا، شکل تبدیل کر لینا اور زیادہ یہ کہ وہ کسی بھی شخص کے ذہنی خیالات کو پڑھ کر اس کو بہکا سکتا ہے۔ ویب سیریز میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حقیقت میں لوسیفر برا نہیں بلکہ اس کو دنیا میں برا بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور اسی لیے آپ کو اس سے ڈرنے اور نفرت کرنے کے بجائے اس کو اپنا محافظ اور خیر خواہ سمجھنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ دوستو، حقیقت میں یہ ویب سیریز موجودہ دور کی سب سے طاقتور مائنڈ پروگرامنگ پر مشتمل ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کے برعکس باتوں کو سچ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، جو صرف اور صرف شیطانیت ہے۔ دوستو، ڈیجیٹل سینما ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر ایسی سیریز اس لیے دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ ہر شخص کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو بار بار دیکھے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی مائنڈ پروگرامنگ کے جال میں پھنس کر اس کو سچ سمجھنے لگے، جس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ ایک کے بعد ایک توہین آمیز ویب سیریز صرف نیٹ فلکس پر ہی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ مین سٹریم ٹی وی میڈیا اور سینماز میں کیوں نہیں دکھائی جاتی؟ یہ سارا توہین آمیز کانٹینٹ صرف نیٹ فلکس اور ایمیزون پر ہی کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ ڈیجیٹل سینما ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں گھر بیٹھے بار بار جب چاہے ایسا کانٹینٹ دیکھا جا سکتا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ سہل پن کو پسند کرتا ہے اور اسی چیز کا فائدہ یہ شیطانی طاقتیں اٹھا رہی ہیں۔ اور ویسے بھی مین سٹریم میڈیا یعنی ٹی وی چینل اور سینما وغیرہ میں سینسر بورڈ ایسے توہین آمیز کانٹینٹ کو کبھی اپروو نہیں کرے گا۔
دوستو لوسیفر ویب سیریز کی کہانی کچھ ایسے ہے کہ اس میں لوسیفر یعنی شیطان کو جہنم کا رکھوالا اور ایک فرشتے کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور وہ اپنی جہنم کی رکھوالی کی ذمہ داریوں سے کچھ چھٹی لے کر زمین پر آتا ہے۔ زمین پر آ کر وہ ایک بار اوپن کرتا ہے جہاں پر ہر وقت شراب نوشی، ناچ گانا چلتا رہتا ہے۔ یہاں پر اس کو ایک پولیس آفیسر کلوئے سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے پیار میں اس کے پولیس کیسز کو سالو کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے، اور پھر انسانوں کی اچھائی سے متاثر ہو کر وہ سوچتا ہے کہ شاید میں ابھی زمین پر رہ کر خود کو بدل سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے قیامت تک کے لیے لکھ ڈالی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے باغی اور مردود قرار دیا ہے، کیونکہ ماضی، حال اور مستقبل کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ لیکن دوستو اس ویب سیریز میں اللہ کے اسی فیصلے کو رد ہوتا دکھایا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ دوستو اس ویب سیریز میں کرداروں کو فلمی صورت میں ڈھال کر یکسر تبدیل کر دیا گیا ہے، جیسے کہ اس میں لوسیفر کو ایک فرشتہ دکھایا گیا ہے، جبکہ شیطان فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن ہے، اور نہ ہی اس کے پر ہوتے ہیں، اور وہ بھی جوڑوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، جبکہ فرشتے ان سب چیزوں سے بے نیاز ہیں۔ ان میں اس چیز کا نفس موجود نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم سے انکار کر سکیں۔ وہ ہر صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ دوستو اس ویب سیریز کے کئی سینز میں لوسیفر کو ایک سکے کو اچھالتے دکھایا گیا ہے، جس کی ایک سائڈ پر پینٹاگون نشان بنا ہے، جس کے اندر لوسیفر کی حقیقی شکل بنی ہے، جو بکرے کی طرح دکھائی دینے والا ایک نشان ہے جس کو بیفومٹ کہا جاتا ہے۔ اس سکے کو اچھال کر وہ اس سے مدد اور رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ دوستو یہ چیز اس میں اس لیے ڈالی گئی ہے کہ بعد میں اسی کریکٹر کے اس سکے کو اس کے فینس مرچنڈائز کے طور پر خریدیں گے اور اسی طرح سے استعمال کرتے دکھائی دیں گے، اور حقیقت میں شیطان کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ دوستو اس فلم کے آغاز میں ایک لڑکی لوسیفر کریکٹر کو آ کر بولتی ہے کہ میں شیطان کو اپنی روح بیچنا چاہتی ہوں تاکہ میں شہرت حاصل کر سکوں۔ دوستو یہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا کی فیشن اور بڑی فلم انڈسٹری میں شہرت اور نام کمانے کے لیے لوگ شیطان کو اپنی روح بیچتے ہیں، اور شیطان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے جس کو سٹینک ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، جس کے مطابق آج کے بعد وہ انسان شیطان کو ہی اپنا خدا مانے گا اور اس کی تشہیر کے لیے جو ہو سکا وہ کرے گا۔ بدلے میں شیطان کے پجاری اس کو اس دنیا میں شہرت دلانے کے لیے ہر ممکن مدد کرتے ہیں، اور یہی وہ جنگ ہے جو شیطان نے جنت سے نکلتے وقت رب تعالیٰ سے کی تھی کہ وہ بنی آدم کو ہر موڑ پر بہکائے گا۔ دوستو اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ لوسیفر یعنی شیطان کے سامنے اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کی سزا دیتا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ برا کام کرنے کے لیے ہی شیطان ہے، اور وہ انسان کو اکساتا اور گمراہ کرتا ہے اور اس کو جہنم زدہ کر کے خوش ہوتا ہے، جس کا اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رکھا ہے۔ مزید اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ ایک میکائیل فرشتہ جو لوسیفر کا ہم شکل اور جڑواں بھائی ہے آسمان سے اترتا ہے، جس کے پر سفید دکھائے گئے ہیں، اور وہ انسپیکٹر کلوئے کے آگے ظاہر ہوتا ہے اور اس کے سامنے لوسیفر کی حقیقت کو عیاں کرتا ہے۔ آگے چل کر کلوئے اس کو بولتی ہے کہ لوسیفر کا جو امیج اس نے اس کے سامنے رکھا وہ جھوٹ ہے، لوسیفر ایسا بالکل نہیں جیسا کہ اس نے اس کو بتایا۔ دوستو حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 4 برگزیدہ فرشتوں میں سے ایک ہیں، جن کا کام رزق پہنچانا اور دنیا میں بارش اور زلزلوں اور قدرتی آفات پر کنٹرول ہے۔ اس فلم میں حضرت میکائیل کو لوسیفر سے جنگ کرتے بھی دکھایا گیا ہے، جس کا ریفرنس انہوں نے بائبل سے لیا ہے، جس میں تحریر ہے کہ جب لوسیفر نے اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر جنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے
فرشتوں کے ساتھ اس کے خلاف جنگ کی، جس میں اس کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ میکائیل ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور لوسیفر ہمیشہ سچ بولتا ہے اور انسانوں کا خیر خواہ ہے، اور یہ دونوں خود کو خدا کا بیٹا ظاہر کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوستو، اس کے علاوہ حضرت اماں حوا جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور بنی آدم کی ماں ہیں، ان کو ایک نیم برہنہ پتوں کے لباس میں دکھایا گیا ہے، جو سراسر توہین اور بلاسفیمی ہے، جس پر ابھی تک کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ اور پھر کئی بار لوسیفر کو اپنے اصلی شیطانی روپ میں دکھایا جاتا ہے، جس میں وہ لوگوں کو اپنے سامنے جھک جانے کو بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سامنے جھکو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اور اپنی خطرناک شیطانی شکل میں ظاہر ہونے کے باوجود انسپکٹر کلوئے اسے ڈرنے کے بجائے اس کے پاس جا کر اس کو گلے لگا لیتی ہے۔ دوستو، یہ سین شیطانی مائنڈ پروگرامنگ کی بہترین مثال ہے کہ برائی اگر تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہی دنیا میں لوسیفر آیا ہے، اور برائی نے برائی کا ہی خاتمہ کر دیا، اور لوسیفر کو نیک اور انسانوں کا خیر خواہ بن کر پیش کر دیا گیا۔ لیکن دوستو، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ خیر اور شر کی لڑائی میں یہ نتیجہ کبھی نہیں نکل سکتا، کیونکہ آگ کو پانی ہی بجھا سکتا ہے اور اندھیرے کو روشنی ہی ختم کر سکتی ہے، لہٰذا شر کو بھی خیر ہی ختم کر سکتا ہے، اور وہ خیر صرف اور صرف رب ذوالجلال کی عبادت کرنا اور اس سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس شر فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔